بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس رات کی جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، چاہے وہ راجا ہو یا فقیر، غریب ہو یا امیر، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سفید کپڑوں میں لپٹا مٹی میں سلا دیا جائے گا اور شروع ہوگی قبر کی پہلی رات، وہ رات جس کے شروعات زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ ہوتی ہے، جہاں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی رشتہ، صرف تنہائی ہوگی اور اپنے کیے ہوئے اعمال ہوں گے۔ جب موت کا وقت آتا ہے، آنکھیں اوپر اٹھ جاتی ہے، سانسیں بھاری ہو جاتی ہے، روح دھیرے دھیرے جسم سے نکلنے لگتی ہے۔ گھر والے گھبرا جاتے ہیں، لیکن اس وقت نہ ڈاکٹر کام آئے گا، نہ کوئی دوا، نہ کوئی دولت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب موت آتی ہے تو روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے سے بھیگا ہوا اون نکلا جائے۔ ایک لمحہ آتا ہے، دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے اور زندگی کے سارے سپنے وہی ختم۔ لوگ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ جسم کسی کام کا نہیں، بس مٹی کے حوالے ہونا ہے۔ گھر میں رونے کی آوازیں گونجتی ہے، کوئی بیٹے کو پکارتا ہے، کوئی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے، مگر وہ اب کسی کا جواب نہیں دے سکتا۔ لوگ نہلاتے ہیں، کپڑا پہناتے ہیں، سفید سادہ، بنا کسی شان و شوکت کے، پھر کہتے ہیں، چلو اب اسے قبرستان لے چلو۔ چار لوگ کندھا اٹھاتے ہیں، پیچھے سینکڑوں لوگ ہیں، کچھ رو رہے ہیں، کچھ خاموش ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ اٹھتا ہے، اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے، مجھے جلدی لے چلو، اور اگر برا تھا تو کہتا ہے، مجھے مت لے جاؤ، مگر لوگوں کو اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ قبر کھود دی گئی، گہری اندھیری مٹی سے بنی ایک تنگ جگہ، جنازہ نیچے اتارا گیا، سب کی آنکھیں نم ہیں، کوئی کہتا ہے، اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ مٹی ڈالی جانے لگتی ہے، پہلی مٹی سر پر گرتی ہے، پھر کندھے پر، پھر چھاتی تک، اور انسان اب پوری طرح مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ اب قبر کی پہلی رات شروع ہوتی ہے۔ سوچئے، اندھیرا، سناٹا، مٹی کی ٹھنڈی دیواریں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ وہ انسان جو دنیا میں اتنا بولتا تھا، اب اس کی زبان خاموش ہے۔ وہ جو دولت پر گھمنڈ کرتا تھا، اب مٹی میں لپٹا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ لوٹ جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اس وقت دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ ان کی آواز بہت تیز جیسی ہوتی ہے، چہرہ سخت، اور کہتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر وہ بندہ ایمان والا ہے تو اس کی زبان خود جواب دیتی ہے، ربی اللہ، دینیال اسلام، نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہتے ہیں، سو جا، تو بڑا نیک اعمال والا ہے۔ قبر میں روشنی پھیل جاتی ہے، جنت کی ہوا آتی ہے، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ
کھل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر نیک بندے کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے، لیکن اگر انسان گناہوں میں ڈوبا رہا، نماز چھوڑ دی، جھوٹ بولا، رشوت کھائی، اللہ کو بھول گیا، تو اس کی قبر جہنم کا گڈھا بن سکتی ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں مگر زبان جواب نہیں دیتی، کہتے ہیں، ہائے کاش میں دنیا میں اللہ کی بات مان لیتا، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں ایسا عذاب ہوتا ہے کہ اگر انسان اسے سن لے تو کبھی ہنس نہ سکے۔ قبر سخت ہو کر اسے دبانے لگتی ہے، ہڈیاں چٹکتی ہے اور وہ درد محسوس کرتا ہے، مگر آواز کوئی نہیں سنتا۔ لیکن جو ایمان اور اعمال میں پکا ہوتا ہے، اس کی قبر جنت کی خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ ہر طرف نور، ہر طرف سکون، اس کے لیے فرشتے جنت کے بستر بچھاتے ہیں۔ جنت کی کھڑکی کھلتی ہے اور کہتے ہیں، دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت جلدی لے آ تاکہ میں اس جنت میں پہنچ جاؤں۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک دن یہ سب ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہم بھی مٹی کے نیچے ہوں گے، نہ ہمارے پاس کیمرہ ہوگا، نہ فون، صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر آج ہم اللہ کی طرف لوٹ آئے، نماز پڑھنے لگے، گناہ چھوڑ دے، لوگوں کے حق ادا کرے، تو وہی عمل ہماری قبر کو روشن کریں گے۔ اور اگر ہم گناہوں میں ہی ڈوبے رہے تو وہی قبر اندھیری اور دردناک ہوگی۔ اس لیے آج ہی کہہ دیجئے، اے اللہ، جب میری قبر کی پہلی رات آئے تو میرے لیے اسے آسان بنا دینا، میری قبر کو روشن کر دینا اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر لینا جن پر تو راضی ہے۔ ہر رات جب سونے لگو سوچو، اگر آج میری قبر کی پہلی رات ہوتی تو کیا میں تیار ہوں؟ اللہ ہم سب کو موت کی یاد دلا کر توبہ کی توفیق دے، قبر کی اندھیری رات میں ہمیں روشنی عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو ہماری حفاظت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر اس ویڈیو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی آخرت کی یاد دلائی ہو، تو اسے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا دل اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ ہمارے چینل عرشیہ تہجد لور کو سبسکرائب کیجئے تاکہ دین کی یہ باتیں آپ کے دل تک روزانہ پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں آمین لکھیں اور اسے صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔